أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے اعمال اور اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو رحمان کے محبوب بندے ہیں ان کی زندگی میں صفات کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے جو بندے ہوں گے ان میں یہ صفات ہوں گی، تو خطاب فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات میں صفت رحمت کا تذکرہ فرمایا، تو صفت رحمت یہی ہے کہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر و ثواب دینا، کسی ایک نیکی پر انسان کی بخشش کر دینا، گناہوں کے باوجود انسان کو معاف کر دینا، اور ذرا سی نیکی پسند آئے درگزر کا معاملہ فرمانا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت ہر وقت اس کا غلبہ ہے۔ تو دنیا میں اللہ ایمان والوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، اور جنت کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ وہ صرف ایمان والوں کو عطا فرمائے گا، دنیا میں اللہ سب کو عطا کر رہا ہے۔ تو اللہ کی صفت رحمت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا جب تذکرہ فرمایا تو اللہ نے ان کی قولی، فعلی، عملی صفات کو بیان فرمایا۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی زندگی گزارے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میری زندگی میں ایسے اعمال جمع ہو جائیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب اللہ کب راضی ہوگا کہ اللہ نے ایسی صفات بیان فرمائی قرآن کریم سورہ فرقان میں کہ اگر یہ صفات ہماری زندگی میں آ گئیں تو ہم رحمان کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلی صفت یہ ہے، رحمان کا بندہ وہ ہوتا ہے جو زمین پر چلتا ہے عاجزی کے ساتھ، یعنی اس کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، وہ مسکنت کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ چلتا ہے۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، اور مٹی میں جب تک عاجزی ہوتی ہیں اور یہ مٹی بچھی ہوتی ہے اس وقت تک اس کی عزت ہوتی ہے۔ جب یہ مٹی اڑنے لگ جائے اور گرد و غبار کی صورت میں آنکھوں میں پڑے، جسم پہ لگے، گرد و غبار کی صورت میں کپڑوں پہ پڑ جائے، تو انسان بسا اوقات برا بھلا کہتا ہے، خوش نہیں ہوتا، کپڑوں کو جھاڑتا ہے کہ مٹی میرے کپڑوں پہ لگ گئی، چہرے پہ لگ گئی، آنکھوں پہ لگ گئی، دروازے پہ لگ گئی، دیواروں پہ لگ گئی۔ لیکن جب تک یہ مٹی پاؤں کے نیچے ہوتی ہے مٹی کی عزت ہوتی ہے، جب یہ اڑنے لگتی ہیں تو کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہے، جب تک اس میں مٹی والی صفات عاجزی ہوتی ہیں یہ اللہ کو بھی پسند آتا ہے، مخلوق کو بھی پسند آتا ہے۔ اور جب انسان اپنی اس صفت کو بھلا کر وہ صفت چاہتا ہے جو شیطان کی تھی، کہ اکڑ شیطان میں تھی، تکبر شیطان میں تھا، بات نہ ماننا، اپنی بات پہ ڈٹ جانا، خالق کائنات کے حکم کو ٹھکرا دینا، یہ شیطان کی بات تھی، اور اس تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر جب بھی چلیں گے عاجزی کے ساتھ چلیں گے۔
نہ اس طرح انسان کی چال ہو جیسے بیماروں کی ہوتی ہے کہ بیمار چلتا ہوا جا رہا ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف گر رہا ہے، یا وہ آدمی جو نشے میں مبتلا ہو اس کی جو چال ہوتی ہے وہ کبھی دائیں بائیں گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مومن کی چال یہ ہے کہ گردن جھکی ہوئی ہے، قوت سے قدم اٹھا رہا ہے، نظریں زمین کی طرف ہیں، زبان ذکر الہی سے تر ہے، عاجزی سے چلتا جا رہا ہے۔ تو گویا چال میں صفت کیا ہو؟ عاجزی ہو۔ اس لیے ایک بزرگ نے ایک نوجوان کو دیکھا تکبر سے چل رہا تھا، فرمایا اللہ کے بندے اپنی حقیقت پہ غور کر، تو 2 مرتبہ شرمگاہ سے نکلا، ایک مرتبہ باپ کی شرمگاہ سے نکلا نطفے کی صورت میں، ایک مرتبہ ماں کی شرمگاہ سے نکل کر دنیا میں آیا، تو 2 مرتبہ شرمگاہ سے نکلا ہے، تکبر کس چیز پہ کرتا ہے؟ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا بڑے اکڑ کے چل رہا تھا، فرمایا اللہ کے بندے اپنے اندر غور تو کر، تیرے اندر بول و براز ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، گندگی ہے، خون ہے، تعفن ہے۔ جب یہ جسم سے خارج ہوتا ہے انسان بیٹھ نہیں سکتا، جب بول و براز ہو جائے تو انسان کی حقیقت یہ ہے، تو وہ اکڑ کس چیز پہ کر رہا ہے؟ وہ اپنے بول و براز پہ غور تو کرے کہ اگر یہ جسم سے خارج نہ ہو تو کیا حالت، اگر خارج ہو کر کپڑوں پر لگ جائے، جسم پہ لگ جائے تو کتنا تعفن اور بدبو۔ تو گویا پہلی صفت اللہ فرما رہے ہیں میرے نیک بندے وہ ہوں گے جو زمین پہ جب چلیں گے عاجزی سے چلیں گے، تواضع ان کی صفت ہوگی۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جس نے تواضع اختیار کی اللہ نے اسے بلندی عطا فرما دی۔ جب انسان تکبر میں پڑتا ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی سزا بھی اس کو دے دیتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب غایۃ النہایہ فی طبقات القراء، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں لغت کے، نحو کے، اور دوسرے امام تھے امام یزیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں اس دور کے بادشاہ تھے، ہارون الرشید۔ بادشاہ نے ان دونوں اماموں کو بلایا تھا، یہ حاضر ہوئے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو بادشاہ نے کہا تم میں سے ایک ساتھی نماز پڑھا لے۔ تو امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے ہی نماز شروع کی تو سورہ کافرون شروع کی اور بھول گئے، اب آگے نہیں آ رہا تھا، پیچھے سے غلطی بتائی، پھر غلطی ہو گئی، بڑی مشکل سے سورت پوری ہوئی۔ نماز ختم ہوئی تو امام یزیدی رحمہ اللہ نے کہا آج کوفہ کا اتنا بڑا امام نماز پڑھا رہا تھا اور سورہ کافرون بھول گیا۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا، ہارون الرشید نے امام یزیدی سے کہا حضرت آپ نماز پڑھا لیجئے۔ مغرب کی نماز امام کسائی نے پڑھائی تھی، امام یزیدی آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، سورہ فاتحہ بھول گئے۔ الرحمن الرحیم پڑھا، آگے سورہ فاتحہ نہیں آ رہی، پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں، آگے نہیں پڑھ پا رہے۔ نماز ختم ہوئی، امام کسائی نے فرمایا انسان جو مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ اپنی گفتگو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو تم نے تکبر کیا، میں بھول گیا، تم نے مذاق اڑایا کہ کوفہ کا امام سورہ کافرون بھول گیا، اللہ کے بندے تو فاتحہ بھول گیا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اگر کچھ یاد ہے یہ رب العالمین کا فضل ہے، حافظہ اللہ نے دیا، یاد رکھنے کی توفیق اللہ نے دی، جسم اللہ نے دیا، بولنے کی زبان اللہ نے دی، فخر کس چیز پر؟ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ پہلی صفت بتا رہا ہے میرے نیک بندے کون ہوں گے؟ فرمائے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پہ چلیں گے عاجزی کے ساتھ، ان کی زندگی میں تواضع ہوگی۔ تکبر کی سزا کبھی اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا تھا، اس کا قد بھی تقریباً 7 فٹ اس کا قد تھا، نہایت حسین اور جمیل تھا، بالکل کڑیل نوجوان تھا، اللہ نے باڈی، قوت، طاقت خوب عطا فرمائی تھی۔ تو ایک دفعہ جب یہ مسجد میں آیا تو ایک شخص نے اس کو دیکھا، دیکھتا ہی رہا کہ اللہ نے کیسا حسن دیا، کیسی قوت، طاقت، رانائی، جوانائی عطا فرمائی۔ جب یہ بات کی کہ میں تو آپ کو دیکھتا رہ گیا، اللہ نے آپ کو کیسا نوازا ہے، اب بجائے یہ کہ شکر ادا کرتا اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، میرے رب کا فضل ہے،
اس نے کہا میں ایسا ہوں کہ اللہ خود بھی معاذ اللہ میرے اوپر تعجب کرتا ہے، اللہ کو بھی تعجب ہے کہ میں کیسا ہوں، خدا بھی ایسا نہیں بنا سکتا جیسا خدا نے مجھے بنایا ہے کہ میرا جسم، میری قوت، میری جوانی، میری طاقت، میری رعنائی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وہی مسجد میں کھڑا تھا، اس کا قد چھوٹا ہونے لگا، قد چھوٹا ہوتے 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 یہاں تک کہ ایک بالش اس کا قد رہ گیا۔ تو ان کا ایک رشتہ دار آیا، اس کو پتہ چلا، دوڑتا ہوا پہنچا تو ایک بالش قد تھا، تو اس نے اس کو اپنی ہتھیلیوں میں اٹھایا۔ چند دن یہ زندہ رہا، پھر انتقال ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر جیسے ایک محقق عالم ہیں، متوفی 774 ہجری، انہوں نے یہ واقعہ لکھا، اللہ نے دنیا میں سزا دے دی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا بھی تعجب کرتا ہے کہ میں کیسا ہوں، گویا معاذ اللہ خدا بھی ایسا نہیں بنا سکتا جیسے میں بناؤں، اللہ نے دنیا میں سزا دے دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے وہ ہیں جن کی زندگی میں تواضع ہوگی، عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ تاریخ و مدینہ دمشق میں واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ممبر پر آئے خطبہ دینے کے لیے، اور آ کر صرف 2 باتیں ارشاد فرمائیں، ممبر سے نیچے اتر گئے۔ ممبر پر آئے اور کہنے لگے کہ عمر تیری حالت یہ تھی کہ تو قبیلہ بنو مخزومہ کی عورتوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور تیری خالائیں تجھے اجرت میں کبھی 1 مٹھی کھجور، کبھی 2 مٹھی کھجور دے دیتی تھیں، اور کبھی تجھے جوں دے دیتی تھی، عمر تیری یہ حالت تھی۔ بس یہ بات کہی، ممبر سے نیچے اتر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، امیر المومنین آج آپ ممبر پر آئے، صرف یہ بات بیان کی اور ممبر سے نیچے اتر گئے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبد الرحمن بات یہ ہے، آج میرے دل میں خیال آنا لگا کہ عمر تو وہ ہے 22 لاکھ مربع میل کا تو بادشاہ ہے، تو ایک حکم دیتا ہے رعایا پہ نافذ ہو جاتا ہے، ساری رعایا تیرے ماتحت ہیں، جہاں جاؤ تیرا حکم چل رہا ہے، سارے مسلمان تیرے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ عمر تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، تو میں ممبر پر آیا، اپنے نفس کو خطاب کر کے بتایا، اے عمر ایک وقت تیری حالت یہ تھی کہ تو بکریاں چراتا تھا، قبیلہ مخزومہ کی عورتیں تجھے صرف 2 مٹھی، کبھی 1 مٹھی کھجوریں اور جوں دیتی، یہ تیری حالت تھی، آج اللہ نے سلطنت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ فرمایا میں نے اپنے نفس کو خطاب کیا اور اس کو اپنا ماضی یاد دلایا۔ اس لیے انسان کبھی اپنے ماضی کو نہ بھولے، کبھی اپنی حقیقت کو نہ بھولے۔ آج اگر اللہ نے دولت دی، پیسہ دیا، جوانی دی، عہدہ دیا، منصب دیا، یا اللہ تیرا فضل ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنا ماضی یاد دلا رہا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے میرے بندے وہ ہیں جن کی صفت زمین پہ چلیں گے عاجزی ہوگی، تواضع کے ساتھ، چال ڈھال میں تکبر نہیں ہوگا۔ آج ایسی گاڑی میں آ رہا ہے، لوگوں پہ پتہ چلے کہ میرے پاس فلاں گاڑی، میرے پاس فلاں لباس، میرے پاس فلاں موبائل، میری فلاں چال، میرا فلاں سے تعلق، کس کو بتا رہا ہے؟ رب العالمین نے یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ انسان تو بڑا کمزور ہے، اللہ کی پکڑ کا ایک جھٹکا ساری اکڑ نکال دیتا ہے۔ ایک فالج کا حملہ ہو جائے، حرکت کر کے تو دکھائے، تو انسان بڑا مجبور ہے۔ تو اللہ فرما رہے مجھے وہ بندہ پسند ہے جس کی زندگی کے اندر عاجزی ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ طبری میں واقعہ، خطبہ دینے کے لیے آئے، ممبر پر تھے، کسی نے فوراً کہا حضرت عثمان سے، تو کسی نے کہا جی توبہ کرو، نازیبہ جملہ کہا، حضرت خلیفہ وقت تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً قبلے کی طرف رخ کیا، فرمایا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، خطا ہوئی، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ حالانکہ یہ وہ ہیں جنہیں جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے ملی ہیں، اس کے باوجود جب کسی نے کہا توبہ کرو، فوراً کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی اتنی عاجزی تھی ان لوگوں میں، اتنی تواضع تھی ان کی زندگیوں میں۔ تو اللہ پہلی صفت بیان فرما رہا ہے میرے بندے وہ ہوں گے جن کی زندگی عاجزی کے ساتھ گزرے گی۔ دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل آدمی ان سے الجھے گا تو وہ لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی الجھے گا تو وہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی کے ساتھ بات کو ختم کر دیں گے، یعنی جھگڑے کے مقابلے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ سلامتی ایک بڑا عجیب جملہ ہے، آدمی کہیں سے گزرے اور کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
جتنا مخالف بھی ہوں اس کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ لوگ ہمارے گرویدہ بن جائیں، ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، سلام میں پہل کریں۔ حدیث میں آتا ہے جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو رواج دو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور نماز پڑھو، صلہ رحمی کو قائم کرو، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو گویا اللہ دوسری بات فرما رہے جو تم سے الجھے تم الجھو نہیں، یعنی ہر ایک سے ملاقات کرو، السلام علیکم کہو، اسے پیغام دو میں تو تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں۔ جب آپ اس کے لیے سلامتی چاہو گے وہ بھی جواب میں وعلیکم السلام کہہ کر آپ کے لیے سلامتی چاہے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جھگڑے ختم کرنے کا راستہ سلام میں پہل کرنا ہے۔ تو گویا دوسری صفت ہے کوئی الجھے تو اس سے الجھو نہیں۔ آج کے دور میں لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں، میں فلاں سے جھگڑا، فلاں نے ایک گالی دی میں نے اس کو 4 دی، اس نے ایک تھپڑ مارا میں نے 2 مارے۔ یہ کمال نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، سب سے مبغوض ترین انسان اللہ کے ہاں بدترین انسان ہوئے جو جھگڑالو ہو۔ مبغوض ترین انسان، بدترین انسان، امام الانبیاء فرما رہے ہیں وہ جو جھگڑا کرنے والا۔ لوگ جھگڑے کو فخر سمجھتے ہیں، میں نے فلاں سے لڑائی کی، فلاں کو بند کیا، فلاں پہ FIR کاٹی، اچھا کام کیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے تو مبغوض ترین انسان ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور ضمانت لے رہے ہیں کہ اللہ انہیں جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت میں محل کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ حق پر ہوتے ہوئے بھی، حق ہے اس کا، پھر بھی وہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں ضمانت لیتا ہوں اس کے لیے محل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، جنت کے سب سے بہترین حصے میں اس کو محل کے لیے میں ضامن ہوں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو گویا دیکھیں حضور فرما رہے جو جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود حضور اس کے لیے محل کے ضامن ہیں۔ تو اس لیے ایک اچھی صفت ہے انسان اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائے، کوئی الجھنا بھی چاہے تو اس سے الجھے نہیں، معاف کر دے۔ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، نہیں کوئی انسان جب وہ کسی کو معاف کر دے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ جب انسان قدرت رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے صرف اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو دوسری صفت ہے جھگڑے سے بچنا۔ تیسری صفت اللہ فرما رہے ہیں میرے نیک بندے کون ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے نیک بندے وہ ہوں گے جن کی راتیں گزریں گی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے نیک بندے وہ ہوں گے جن کی راتیں گزریں گی، یبیتون لربہم، رب کے سامنے رات گزاریں گے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں۔ آج افسوس کی بات، ہمارے راتیں گزرتی ہیں موبائل پر، انٹرنیٹ پر، کیبل پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ساری رات موبائل دیکھتے دیکھتے گزر گئی۔ ادھر فجر کی اذان ہوئی، خیال آیا رات گزر گئی، اب موبائل بند کیا اور سو گیا۔ نہ فجر کی نماز، نہ تہجد، نہ اشراق، نہ قرآن کی تلاوت۔ 12 بجے اٹھتا ہے پھر کہتا ہے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ساس بہو کا جھگڑا ہے، باپ بیٹا دست و گریبان ہے، تو خدا کا کتنا فرما بردار ہے۔ تو اللہ فرما رہے میرے نیک بندوں کی رات اللہ کے سامنے سجدے میں گزرے گی۔ اگر ہم چاہیں اللہ ہمیں جلوت میں عزت دے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے۔ جو تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ معاشرے میں اس کو عزت دیتا ہے، ہر مجمع میں جاتا ہے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ رب العالمین تو بڑا قدردان ہے، انسان ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ کی رحمت دوڑتے ہوئے اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو کوشش ہو ہماری راتیں اللہ کے سامنے سجدے میں اور قیام میں گزر جائیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ راستے سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا یہ وہ شخص ہیں جو ساری رات عبادت کرتے ہیں۔
امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے بھائی عبادت بھی کرتے، کبھی سو بھی جاتے ہیں، کبھی آنکھ بھی لگ جاتی ہے، لیکن اللہ کیسا قدردان ہے، تھوڑی سی عبادت ہے لیکن لوگوں کی زبان پر نیکی کی شہرت اور تذکرے کو اللہ نے عام کر دیا۔ تو انسان اخلاص سے کرتا ہے، اللہ اس اخلاص کی خوشبو کو عالم میں اللہ خود پھیلا دیتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اخلاص خود پھیلتا جاتا ہے، جہاں جاتا ہے اس کی خوشبو بکھر جاتی ہے۔ تو تیسری صفت ہے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے میں قیام کی حالت میں گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ آگے صفت بیان فرما رہے ہیں، ایک صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے، یقیناً جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا سخت عذاب ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت کہ راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، چال میں عاجزی ہیں، زبان پہ سلامتی ہیں، اور دل سے جہنم کے بچنے کی دعا ہے کہ ہر وقت یہ دعا ہے یا اللہ میں جہنم سے بچ جاؤں، اس لیے سب سے سخت عذاب جہنم کا عذاب ہے، جو اس سے بچ گیا اس کے لیے تو راحت ہی راحت ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی کی صفت جہنم سے بچنا ہے۔ تو اللہ نے ایک صفت بتائی، میرے نیک بندے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں؟ یہ دعا تو ہوتی ہے دولت بڑھ جائے، پیسہ بڑھ جائے، نوکری مل جائے، مال دولت پیسے کی دعا، عہدے منصب کی دعا تو ہے، لیکن یہ دعا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، جہنم سے اللہ حفاظت فرما دے، اس کی دعا بہت کم ساتھی کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے ایک صفت بیان کی، میرے نیک بندے وہ ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ، نہ اسراف کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بے دڑک خرچ کریں، نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہتے۔ تو گویا اللہ کو ایک صفت انسان سے جو چیز پسند ہے وہ ہے مال میں انسان اللہ کے نام پر حتی الامکان خرچ کرے۔ آگے ایک صفت ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اللہ فرما رہے میرے محبوب بندے وہ ہیں جو میرے ساتھ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، یعنی صرف اللہ کی ذات کو پکاریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، ہر چیز میں اللہ یکتا ہے، ہر چیز کی انتہا ہے، اللہ کی ذات کی انتہا نہیں۔ انسان کی ابتدا ہے، انتہا ہے، اللہ کی ذات هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کوئی اللہ کی ذات کی انتہا نہیں۔ کائنات میں ہر چیز کی انتہا، ایک پہاڑ ہے ایک جگہ جا کر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، دریا ہے اس کی بھی ایک انتہا ہے، زمین اللہ نے بچھائی اس کی بھی ایک انتہا، جتنی مخلوقات پیدا کی سب کی انتہا اول ہے، انتہا ہے، اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں۔ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اس لیے ایک صفت وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، یعنی وہ صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر نعمت پر۔ ایک صفت ولا یقتلون النفس التی، اور وہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے مگر الا بالحق، حق کے ساتھ تو قتل ٹھیک ہے، ناجائز کسی انسان کو قتل نہیں کرتے، اس لیے کہ انسان کا خون بڑا قیمتی خون ہے۔ ولا یزنون، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندے زنا نہیں کرتے، ولا یزنون، رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے، فحاشی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ زنا وہ گناہ ہے جب انسان کرتا ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو یہ دو گناہ بہت بڑے گناہ ہیں، اس لیے امام الانبیاء نے احادیث میں بھی خاص طور پر ان سے منع کیا
قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جانا یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اس لیے یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس سے توبہ نہیں کرتا، بسا اوقات یہ گناہ بیویوں میں، بچیوں میں، اولاد میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس لیے اگر انسان اللہ نہ کرے اس گناہ میں مبتلا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو بسا اوقات اپنی ہی بیٹیاں، اپنی ہی بہنیں، اپنی ہی اولاد، آگے کی نسل اس گناہ میں مبتلا ہو جاتی۔ علامہ ابن حجر حیتمی نے الزواجر عن اقتراف الکبائر میں لکھا، ایک بادشاہ نے یہ بات علماء سے سنی تھی کہ زنا ایک قرض ہے، اگر توبہ نہیں کرو گے تو اس کا بدلہ چکا دیا جائے گا۔ تو اس بات کو آزمانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو عام سے لباس میں اپنی خادمہ کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس کو چکر لگا کے لاؤ، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ خادمہ لے کر گئی اور شہزادی کو عام سا لباس پہنایا تھا۔ اب بازار میں گئی، دائیں بائیں چکر لگوایا، کہا جو بات بھی ہو کسی کو بتانا نہیں، نہ کسی سے الجھنا، راستے میں جو واقعہ پیش آئے مجھے آ کر بتانا۔ جب شام واپس آئی، بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اور تو کوئی بات نہیں، فلاں جگہ سے ہم گزر رہے تھے درخت کے نیچے سے، تو ایک نوجوان آیا تھا اور اس نے ایک نازیبہ حرکت کی اور وہ بھاگ گیا۔ بادشاہ نے بات سنی، سر جھکایا، رونے لگ گیا۔ خادمہ پوچھنے لگی بادشاہ سلامت کیا ہوا؟ آپ تو رونے لگ گئے۔ فرمایا میں نے بھی اس طرح جوانی میں اسی طرح ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان لڑکی تھی، میں نے ایک نازیبہ حرکت کی تھی تو میری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوا، تو جو میں نے کیا تھا وہ میری اولاد کے ساتھ بھی ہوا۔ اس لیے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی کہ زنا ایک قرض ہے، اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص سونا فروخت کیا کرتا تھا، سونے کی دکان تھی، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایک بچہ لیا اور اس کو پالا پوسا کہ ہمارے بڑھاپے کا یہ سہارا بنے گا۔ اب وہ بچہ اسی گھر میں ہوتا، خدمت کرتا اور پانی کنویں سے بھر کر لاتا، نہر سے پانی لے کر آتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، اب جب وہ جوانی میں پہنچ گیا، شباب میں قدم رکھا، تو ایک دفعہ جیسے وہ مٹکے میں پانی لے کر آیا اور وہ پانی دینے لگا، تو اب یہ سوتیلی ماں تھی، تو جس وقت دے رہا تھا ان کے ہاتھ میں، تو اس نے ان کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا اور اس کی طرف اپنے آپ کو میلان ظاہر کیا۔ تو ماں تو سمجھ گئی کہ اس کی خواہش ہے اور یہ غلط خیال سے میری طرف بڑھ رہا ہے، اس نے فوراً جھٹکا، اس کو غصہ کیا اور اندر آ گئی اور رونے لگ گئی کہ ہم نے تو اس بچے کو پالا پوسا تھا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور آج اس نے ایک ایسی نازیبہ حرکت کی، میں باوجود یہ کہ اسے پال رہی ہوں، پوس رہی ہوں، میں اس کی ایک سوتیلی ماں ہوں۔ اب یہ رو رہی تھی، اتنے میں شوہر آ گیا۔ شوہر آیا، پوچھا بیوی سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ اس نے اصرار کیا، اس نے کہا آج اس طرح ہوا ہے، میں نے دیکھا وہی بچہ جسے ہم پالتے تھے آج اس نے نازیبہ حرکت کی ہے۔ جب یہ بات کی تو وہ شوہر بھی رونے لگ گیا۔ اس نے کہا قصور اس کا نہیں، قصور میرا ہے۔ پوچھا آپ کا کیسے قصور ہے؟ اس نے کہا آج دکان پر سونے کی چوڑیاں لینے کے لیے نوجوان لڑکیاں آئی تھیں، تو اس میں سے ایک نے کہا میرے ہاتھ میں ڈال دو، تو میں سونے کی چوڑیاں ان کے ہاتھ میں ڈال رہا تھا اور میں ان کے ہاتھ کو خواہش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ دبا رہا تھا اور میں اپنے دل میں ان سے لذت لے رہا تھا، تو جو میں نے اجنبی لڑکی کے ساتھ کیا وہی میرے گھر میں پلنے والے اس بچے نے میری بیوی کے ساتھ کیا۔ تو کہا قصور اس کا نہیں، قصور میرا ہے، جو میں نے حرکت کی اس حرکت کا بدلہ سامنے آ گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ فرما رہے میرے نیک بندے وہ ہیں ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آگے اللہ نے صفات میں ایک صفت بتائی، میرے نیک بندے وہ ہیں والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچی گواہی دیتے ہیں۔ گواہی دیں گے، قسم کھائیں گے، سچی قسم ہوگی، نہ جھوٹی قسم کھائیں گے نہ جھوٹی گواہی دیں گے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے بعض نادان تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں جھوٹا، حالانکہ رب العالمین کے مقدس کلام پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا اس حقیر دنیا کی خاطر یہ اللہ کے عذاب کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی بات ہے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص تھا، اسے 50,000 روپے کی ضرورت تھی، آج سے کئی سال پہلے کا واقعہ۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا مدثر سے مجھے ضرورت ہے، تو اس نے کہا میں فلاں سے بات کرتا ہوں، اس کی BC نکلی ہے کمیٹی، اس کے پاس یہ رقم ہے،
اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھی ہے، اس سے قرض لے لیں گے، بعد میں آپ اس کو لوٹا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس سے بات کی، میرا دوست ضرورت مند ہے، اسے چاہیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب انہوں نے ضمانت لی تو اس نے وہ 50,000 روپے اس کو دے دیے۔ آج کے دور میں اس کی مالیت 50 لاکھ روپے بڑی رقم تھی۔ جب اس کو وہ رقم دے دی گئی، اب درمیان میں تو ایک ہی واسطہ تھا، یہ جس نے لے کر دی یہی گواہ تھا۔ جب رقم اس کو دی، اس نے رقم استعمال کر دی۔ جب مدت پوری ہوئی، اب اس سے کہا جی وہ پیسے واپس کرو۔ پہلے تو کہتا مہینے بعد، 2 مہینے بعد دوں گا، بات آگے بڑھاتا رہا۔ آخر کار پھر مکر گیا، میں نے تو کوئی پیسے لیے ہی نہیں۔ اس نے کہا بھئی لیے ہیں، میں نے خود لے کر دیے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کوئی پیسے نہیں لیے۔ یہاں تک کہ مقدمہ عدالت میں گیا۔ عدالت میں جب پیشی ہوئی، کہا جی آپ نے پیسے دیے، گواہ کون ہے؟ کہا یہ درمیان میں جو ثالث تھا۔ اس نے کہا میں گواہ ہوں، میرے سامنے دیے۔ اب چونکہ گواہ ایک تھا، 2 گواہ چاہیے تھے، دوسرا تھا نہیں، تو اسی ایک پر اعتماد کر کے دیا تھا۔ یہ دونوں کا دوست تھا۔ اس سے کہا گیا دوسرے سے، تو قسم کھا رہا ہے کہ تو سچا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں قسم کھاتا ہوں، میں نے کوئی پیسے نہیں لیے۔ اس نے کہا اگر یہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے، قرآن پہ ہاتھ رکھ دے کہ میں نے اس کو پیسے نہیں دیے اور اس نے میرے سے پیسے نہیں لیے، تو میں اپنا قرضہ معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس نے قرآن پہ ہاتھ بھی رکھا اور جھوٹی قسم بھی اس نے کھا لی کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لیے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس کے پیسے تھے اس نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ کے سپرد کر دیے، واپس آ گیا۔ یہ جو شخص تھا جس نے پیسے لیے تھے، اس کا ایک بیٹا فوج میں تھا، کرنل تھا۔ اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی، اور ایسی بیماری لگ گئی کہ جسم کا گوشت گویا نیچے گرنے لگتا تھا۔ برس کی بیماری لگ گئی۔ انہوں نے فوراً ہی اس بیماری کی وجہ سے اس کو فوج سے نکال دیا۔ وہ گھر آیا، معذور ہو کے رہ گیا۔ دوسرا اس کا جو بیٹا تھا وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ ایک بیٹا نوجوان تھا جو کالج میں پڑھتا تھا، تو وہاں کالج میں 2 تنظیم والوں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ لڑائی کے دوران فائرنگ ہوئی۔ اسی فائرنگ میں اس کا نوجوان بیٹا بھی مارا گیا۔ جب اس کی لاش گھر لائی گئی تو اب یہ کبھی ایک دیوار سے سر مارتا، کبھی دوسرے سے روتا کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ نے مجھے سزا دے دی۔ بیٹا کمانے والا وہ بھی بستر پہ لگ گیا، اور دوسری طرف جو بیٹا نوجوان بڑھاپے کا سہارا، اس کی لاش سامنے۔ جو بیٹی شادی کی ہوئی تھی اسے بھی 3 طلاق ہو کر بچوں کے ساتھ وہ بھی گھر آ گئی۔ اللہ کے نام کو غلط استعمال کیا، جھوٹی قسم کھائی، خدا نے دنیا میں سزا دے دی۔ رب العالمین قادر ذات ہے، طاقتور ذات ہے۔ آج کتنے ہیں جو حلیہ دینداروں کا اختیار کر کے دھوکہ دے رہے ہیں، نیک لوگوں کا حلیہ اختیار کر کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز نہیں پسند۔ رب العالمین کو جو پسند ہے انسان میں عدل اور انصاف ہو۔ تو اللہ نے ایک صفت بتائی، والذین لا یشہدون الزور، میرے ایمان والے بندے وہ ہوں گے جو گواہی جھوٹی نہیں دیتے۔ ایک اللہ نے ان کی صفت بتائی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں عزت کے ساتھ، وقار سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اگر لہو لعب کی مجلس ہو تو وہاں وہ کسی سے تکرار نہیں کرتے، الجھتے نہیں، آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ آخری صفت اللہ نے اپنے نیک بندوں کی بیان فرمائی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری بیوی کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اے اللہ مجھے پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا۔ یعنی میرے بیوی بچے نیک صالح ہوں، متقی ہوں، میں متقی لوگوں کا پیشوا بن جاؤں۔ میرے تعارف کا ذریعہ یہ ہو کہ فلاں جو حافظ ہے، فلاں جو دیندار ہے، نمازی ہے، اور یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ ہمارے تعارف کا ذریعہ ہو۔ یہ تعارف کا ذریعہ نہیں جو فلاں ڈکیت ہے، لٹیرا ہے، قاتل ہے، فسادی ہے، یہ ہمارے تعارف کا ذریعہ نہ ہو۔ اللہ فرما رہے وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا ہو کہ ہماری اولاد پرہیزگار ہو، ہم پرہیزگار لوگوں کے پیشوا بن جائیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو نیک صالح بنائے، ہمارے گھر کے ماحول کو اللہ تعالی دین کے مطابق بنائے۔ اس کے لیے فکر مندی ہوگی تو رب العالمین نوازے گا۔ آج دیکھنے میں آیا اس میں ہماری فکر مندی نہیں ہے۔ ماں باپ جب فکر مند ہو، اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت کی غیبی نصرت اور مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ حضرات سلف کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ ایسا نہیں کوئی دین پہ لگ گیا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ختم ہو گئی۔ کوئی اعمال اور دین کی زندگی پہ آئے، اللہ کیسی مدد فرماتے ہیں۔
ایک واقعہ علامہ ابن عساکر نے تاریخ و مدینتی دمشق میں لکھا۔ ایک بڑے محدث تھے حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہم چند ساتھی حدیث کے سفر میں نکلے، دن بھر حدیث کا علم ہم لوگ حاصل کرتے تھے اور پھر ہم ایک جگہ ٹھہر جاتے، حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ اتفاق سے 2 دن گزرے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے لیے بھیک مانگنا بھی درست ہو گیا تھا، بھوک کی وجہ سے ہم لوگ بے قرار ہو گئے تھے۔ تو اب ہم نے قراندازی کی، جس کا نام نکلے یا وہ مزدوری کرے یا کسی سے ادھار مانگ کے لائے۔ نام نکلا تو حسن بن سفیان کا۔ فرماتے میں سوچنے لگا میں کیوں کسی کے پاس جاؤں۔ اسی وقت مسجد آئے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ایمان والوں کی صفت یہی بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والے اللہ سے مدد طلب کرتے نماز اور صبر کے ذریعے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ جو ہماری خدمت ہے اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کے لیے انتظام فرما دے۔ ادھر مسجد میں رو رہے، ادھر بادشاہ مصر کا سویا ہوا تھا، تو اس نے اچانک کوئی خواب دیکھا ہے، تو وہ اٹھا اور اس نے اپنے قاصد کو 200 دینار 4 تھیلیوں میں 200 دینار ڈال کے دیے، کہا فلاں مسجد میں جاؤ اور فلاں محدث ہیں ان کے ساتھ جا کر یہ تعاون کرو، اور میں بھی پیچھے سے آ رہا ہوں۔ ایک محمد نام کے 4 محدثین کا واقعہ وہ الگ ہے، یہ واقعہ ایک الگ واقعہ ہے۔ اب وہ جب آئے اس مسجد میں پہنچے اور دیکھا تو وہ حسن بن سفیان مسجد میں اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے۔ یہ آئے اور 200 دینار اشرفیاں سونے کی ان کو دی، کہا آپ کے 3 ساتھی اور کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ گئے، ان کو بھی 200 اشرفیاں دیں ان کو۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا بادشاہ نے دی۔ کہا بادشاہ کو کس نے بتایا؟ کہا بادشاہ سویا ہوا تھا، اچانک دیکھتا ہے ایک گھڑ سوار تیزی میں آیا اور اس کے پاس ایک تیر تھا نوکیلا، اس نے بادشاہ کو یوں کوپ پہ مارا تو ایک دم، یہ کہتے میں خواب میں ایک دم میں اچھلنا سے لگا، ایک چیخ میرے سے نکلی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں، فلاں 4 محدثین فلاں جگہ موجود ہیں، جاؤ ان کے ساتھ تعاون کرو۔ تو بادشاہ پھر بعد میں خود آیا، وہاں پہنچ کر سب کو کھانا کھلایا، تعاون کیا، قریب کی جگہ خرید کر مدرسہ قائم کیا، سب کا وظیفہ جاری کر دیا۔ فرمایا تم سب خدمت کرتے رہو، تمہارا کام حدیث کی خدمت کرنا اور میرے مصر کے بادشاہ کا کام تمہاری خدمت کرنا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رب العالمین کی نصرت اور مدد آج بھی شامل حال ہے، اس لیے ہر موقع پر اللہ نے آخری صفت ہمیں یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد کے حق میں بھی انسان کبھی بد دعا نہ کرے۔ بعض دفعہ نافرمانی کی وجہ سے انسان بد دعا کر دیتا ہے، اس کا نتیجہ بھیانک سامنے آتا ہے۔ حدیث میں ہے 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ان میں ایک کون ہے؟ دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ اس لیے والد جب بھی دعا کریں اولاد کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے۔ کہیں ہمارے مانگنے کی کمی ہوگی، تقوی کی کمی ہوگی، ایسی صورت میں رجوع اللہ ہو، اللہ سے مانگنا شروع ہو جائے، اللہ سے جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ میں ایک واقعہ سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، اپنے دور کے عظیم فقیہ اور محدث بھی تھے۔ یہ واقعہ صفت الصفوہ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حج کے سفر میں نکلا تو ایک جگہ میں پہنچا تو میری جب نظر پڑی تو سامنے جبل ابی قبیس پہاڑی تھی، تو میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا تو میں بھی اوپر چڑھ گیا کہ چلو تھوڑی دیر اس پہاڑی پہ چڑھ کے بیت اللہ کا منظر دیکھتا رہوں۔ کہتے ہیں جب میں اوپر پہنچا میں نے دیکھا ایک شخص اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اس نے بیت اللہ کی طرف ہاتھ پھیلائے ہیں، 2 زانو بیٹھا ہوا ہے، سر بالکل جھکا ہوا ہے، چہرے کی رنگت تبدیل ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر وہ کہتا رہا یا رحمان یا رحمان یا رحمان، پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم، پھر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ کہا وہ یہ الفاظ اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ آخر میں 2 دعائیں مانگی، یا اللہ آج میرا دل کرتا ہے میں انگور کھاؤں، مولا کریم تو مجھے یہی میرے لیے انگور کا انتظام فرما دے، اور یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آگے حج کروں، میرے پاس احرام کی چادریں نئی ہیں، یہ چادریں پھٹی ہوئی ہیں، جسم نظر اس سے آتا ہے بوسیدہ ہو گئی ہیں،
مولا کریم تو میرے لیے احرام کی چادروں کا بندوبست فرما دے۔ لیث بن سعد کہتے میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کی رقت آمیز دعا سن رہا تھا، کہا اچانک دعا ختم ہوئی تو ہم نے جو کروٹ بدل کے پیچھے دیکھا تو نہایت خوبصورت ایک ٹرے کے اندر انگور پڑے ہوئے تھے، اور ایک طرف ہم نے دیکھا تو احرام کی 2 خوبصورت چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ کہتے جب وہ انگور کھانے لگے تو مجھے بھی دیے۔ لیث بن سعد کہتے میں نے انگور منہ میں ڈالے، ایسا ذائقہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا، اور اس انگور کے اندر کوئی گٹھلی وغیرہ بھی نہیں تھی، تو مجھے وہ ذائقہ بڑا لذیذ لگا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا میں احرام کی چادریں پہن رہا ہوں، تم رخ دوسری طرف کرو۔ میں نے دوسری طرف کیا، وہ ایک آڑ میں گئے، احرام کی ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر اوڑھ لی۔ اب وہ نیچے کی طرف اتر کے جا رہے ہیں کہ حرم میں جائیں، میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، یہ اللہ کا کون سا نیک بندہ، ادھر دعا ادھر قبولیت ہو گئی۔ جب نیچے اترے راستے میں ایک شخص ان کو ملا تو انہوں نے کہا مجھے یہ چادریں دے دو، انہوں نے وہ پرانی چادریں اس کو دے دی۔ اب وہ آگے بڑھ گئے مطاف کی طرف، تو اس نے کسی سے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ میں نے ان کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، اہل بیت میں سے ہیں امام جعفر صادق۔ فرمایا واقعی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ادھر دعا ہوئی ادھر قبولیت ہو گئی۔ جب زندگی میں تقوی ہوگا اللہ بغیر مال کے اسباب دے گا۔ حضرت مریم کے پاس مال نہیں تھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے بغیر موسم کے پھل دیے۔ زکریا علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں، جب بھی بغیر موسم کے پھل دیکھ رہے ہیں، دروازہ بند ہے، پوچھتے ہیں حضرت مریم سے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ کہا یہ پھل میرے اللہ کی طرف سے آئے۔ جب زندگی میں تقوی ہوگا بغیر مال کے اللہ اسباب دے گا، زندگی میں تقوی ہوگا بغیر مال کے اللہ ضرورتیں پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی ضرورتیں پوری نہیں کی، صحابہ اور سلف کی نہیں کی۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقوی اختیار کرو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آئیں، تقوی اختیار کریں، ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہماری دوری ہے تقوی کی، زندگی ختم ہو گئی، ہمارے گھروں سے ختم ہو گئی۔ آج بھی تقوی آ جائے، اللہ رزق میں برکتیں دے گا، اللہ مال میں برکتیں دے گا، اللہ ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ جو انسان چاہے گا بغیر موسم کے اللہ عطا کرے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اب ان کے لیے حکم ہونے والا تھا پھانسی دی جائے، تو وہ عورت ابھی ایمان نہیں لائی تھی، اور وہ کہتی ہے میں دیکھتی تھی حضرت خبیب کے سامنے انگور تھے، حالانکہ پورے مکہ میں وہ انگور موجود نہیں تھے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفت الصفوہ میں ان کو باندھ دیا گیا، ان کے آقا ان کو کھانا پانی نہیں دیتے تھے، گرمی ہوتی تھی زنجیروں سے باندھ کر تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتے تھے۔ ام شریک نے دعا کی یا اللہ 2 دن ہو گئے پانی نہیں پیا، پیاس کی حالت ہے، مولا کریم پانی پلا دے۔ اچانک دیکھا کوئی آیا، سر کے نیچے ہاتھ رکھا، ام شریک رضی اللہ عنہا کو بٹھایا، پانی کا ڈھول تھا، ٹھنڈا پانی تھا، ہاتھ بھی زنجیروں میں بندھے، پاؤں بھی بندھے میں، انہوں نے اس کو پانی پلایا، جسم پہ بھی پانی ڈالا تاکہ ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ جب ان کے آقا سارے آ گئے، دیکھا ام شریک کا جسم تر ہے، پورے کپڑوں پہ پانی ہے، چہرہ پہ مسکراہٹ ہے، ہنس رہی ہیں۔ پوچھے تجھے پانی کس نے پلایا؟ کہا میرے اللہ نے پلایا۔ کافر تو اسباب کو دیکھتا ہے، کہا کیسے تیرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے پلایا۔ کہا نہیں، ہم جا کر دیکھتے ہیں، اپنے مشکیزوں میں جا کر دیکھا سارے مشکیزیں بھرے ہوئے تھے، کسی میں پانی کم نہیں تھا۔ کہا ام شریک ٹھیک کہتی ہیں، اس کے خدا نے اس کو پانی پلایا، جتنے غیر مسلم تھے سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی مدد آج بھی موجود ہے، بغیر اسباب کے ضرورتیں پوری کرے گا، جو مانگیں گے وہ اللہ عطا کرے گا۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ آج ہمارا تعلق کمزور ہوا، تقوی کمزور ہوا، اللہ سے نسبت کمزور ہو گئی، اس لیے اللہ نے ہمیں اسباب کے حوالے کر دیا، اپنی نصرت اٹھا دی۔ آج بھی اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، جو وعدہ اللہ کا ماضی میں تھا، قدرت طاقت تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔